کئی دہائیوں تک عرب ریاستوں نے اپنی سیکیورٹی کو بیرونی طاقتوں کے ساتھ اتحاد، امریکی فوجی موجودگی اور دفاعی معاہدوں سے جوڑے رکھا، لیکن ایران جنگ کے بعد عرب ریاستوں کی سیکیورٹی کی ضمانت کون دے گا؟ مصر اور اردن امریکہ کے اہم عرب اتحادی ہونے کے باوجود ایران جنگ میں پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا نیا دفاعی معاہدہ کیا مشرق وسطی میں امریکی سیکیورٹی سسٹم کا متبادل بن سکتا ہے؟ ایک پائیدار سیکیورٹی آرڈر صرف مشترکہ دشمن کے تصور سے تشکیل نہیں پاتا، اس کے لیے مشترکہ تھریٹ پرسپشن، ادارہ جاتی میکانزم، کمانڈ سٹرکچر، معاشی صلاحیت اور بحران کے وقت اجتماعی فیصلے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ٹرمپ سے متعلق ایک نئی فوٹیج زیر گردش ہے اور آپ یہ فوٹیج دیکھ چکے ہوں گے۔ میں دوبارہ سے سکرین پر یہ فوٹیج چلا رہا ہوں۔ یہ فوٹیج بنیادی طور پر ٹرمپ کے ان 2 جہازوں سے متعلق ہے جس میں وہ سفر کرتے ہیں، اور یہ معاملہ اس وقت ایئرپورٹ کے اوپر ریکارڈ کیا گیا جب ٹرمپ ترکیہ میں نیٹو سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ اور یہ کیوں فیصلہ کرنا پڑا کہ ٹرمپ کو اس جہاز میں سفر نہیں کرنا، ایک دوسرے جہاز میں سفر کرنا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک جہاز وہ ہے جو قطر کی جانب سے ٹرمپ کو عطیہ کیا گیا، لیکن اس جہاز پر جب سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے تو ٹرمپ کو اچانک جہاز تبدیل کرنا پڑا۔ اور جو وجہ بتائی جا رہی ہے، جس کو واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ بھی کیا ہے، کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو قتل کرنے کی دھمکی کی ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ ایران منصوبہ بنا رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کو قتل کر دے گا، اس لیے ٹرمپ اس خوف میں یہ جہاز تبدیل کر رہے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر۔ لیکن یہ سارا منظر جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا۔ ٹرمپ کیمروں کے سامنے پرانے ایئر فورس 1 میں سوار ہوئے، لیکن خفیہ طور پر ایئرپورٹ کی کیٹرنگ گاڑی کے ذریعے ایک چھوٹے طیارے یعنی C-32A جو ایئر فورس کا طیارہ ہے اس تک ان کو پہنچایا گیا، اور دھوکے کے لیے استعمال کیے گئے ایئر فورس 1 میں سوار صحافیوں کا خیال تھا کہ امریکی صدر بھی اسی طیارے میں موجود ہیں، اور جو صحافی ہیں اب ان کا یہ بتانا ہے کہ کھڑکیوں کے پردے بند رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ بعد میں جب صحافیوں نے اس بارے میں دریافت کیا تو ٹرمپ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غالباً ایک خطرناک پرواز پر تھے۔ انہوں نے مزید کہا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو آپ بھی جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ڈائریکٹر آف کمیونیکیشنز سٹیون چونک نے واشنگٹن پوسٹ کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے بہت سے دشمن ہیں اور وہ ٹرمپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے یہ جہاز تبدیلی کا منظر جو ہے وہ سامنے آیا ہے یا وہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ٹرمپ کے اندر بھی ایک موت کا خوف یقیناً موجود ہے، اگرچہ وہ دنیا کی طاقتور ترین ملٹری کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں اور دنیا کے طاقتور ترین ملک کے سربراہ بھی ہیں، لیکن موت کیا ہے؟ وہ تو ڈرا دیتی ہے، اور یہی خوف انہیں کیٹرنگ کی گاڑی کے اندر بٹھا کر ایک دوسرے جہاز میں لے جانے کے منظر نے بالکل واضح کر دیا۔ بہرحال یہ ایک میں نے پروگرام اس لیے شروع کیا ہے کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ ٹرمپ جو اس وقت خون کی ہولی ایران کے اندر کھیل رہا ہے اور اسرائیل کی ماں پر کھیل رہا ہے، اس کی اپنی حالت کیا ہے۔ بہرحال میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مشرق وسطی میں جاری جنگ کو اگر صرف امریکہ اور ایران کے درمیان عسکری تصادم کے طور پر دیکھا جائے تو اس کے سب سے اہم اثرات ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اصل تبدیلی اس ریجنل سیکیورٹی سسٹم میں رونما ہو رہی ہے جو کئی دہائیوں تک امریکی طاقت، خلیجی ریاستوں کے انحصار اور عرب ریاستوں کی محدود اسٹریٹجک خود مختاری پر قائم رہا۔ موجودہ بحران نے اس بنیادی سوال کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے کہ کیا خطے کی ریاستیں اپنی سیکیورٹی کے لیے اب بھی واشنگٹن کی ضمانتوں پر انحصار کر سکتی ہیں، یا انہیں ایک ایسے نئے ریجنل سسٹم کی تشکیل کی طرف بڑھنا ہوگا جس میں دفاعی ذمہ داری زیادہ مقامی اور ریجنل ہو۔
مشرق وسطیٰ کی موجودہ جنگ کا سب سے اہم نقطہ یہ نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ میں سے کون عسکری طور پر زیادہ طاقتور ہے. سوچنا تو یہ ہے کہ جنگ کے بعد خطے میں سیکیورٹی کی تعریف کون کرے گا اور اس سیکیورٹی کی ضمانت کون دے گا. کئی دہائیوں تک عرب ریاستوں نے اپنی سیکیورٹی کو بیرونی طاقتوں کے ساتھ اتحاد، امریکی فوجی موجودگی اور دو طرفہ دفاعی معاہدوں سے جوڑے رکھا، لیکن موجودہ بحران نے اس ماڈل کی کمزوریوں کو نمایاں کر دیا ہے. اب جو کچھ مصر، اردن، سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کی پالیسیوں میں دکھائی دے رہا ہے، اسے محض جنگ کے رد عمل کے طور پر نہیں بلکہ ایک نئے ریجنل نظم کی تلاش کے ابتدائی مرحلے کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. تقریباً 2 برس قبل اردن کے شاہ عبداللہ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے کہا تھا کہ ان کا ملک علاقائی تنازعات کا میدان جنگ نہیں بنے گا. اس سے 1 دہائی قبل جب عبد الفتاح السیسی مصر کے صدر بننے کے لیے انتخابی مہم چلا رہے تھے تو انہوں نے خلیجی ریاستوں سے اس کے برعکس وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی ان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو مصر 1 قدم کے فاصلے پر موجود ہوگا. لیکن آج اردن، امریکہ جو اس کا سب سے قریبی اتحادی ہے، اور عباس اراغچی کی حکومت کے درمیان جاری علاقائی تنازع کے عین مرکز میں ہے. جہاں تک مصر کا تعلق ہے وہ شاید 1 قدم کے فاصلے پر ضرور ہے، مگر وہ وہیں کھڑا رہ گیا ہے. خلیج کو گزشتہ 35 برس کے سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے، لیکن صدر السیسی نے الفاظ کے سوا بہت کم کچھ پیش کیا ہے. ان ٹوٹے ہوئے وعدوں میں سے بہت کچھ واضح ہوتا ہے. اردن ایسی جنگ کی قیمت ادا کر رہا ہے جس پر اس کا اختیار نہ ہونے کے برابر ہے. مصر ثالث اور فوجی طاقت دونوں حیثیتوں سے پس منظر میں چلا گیا ہے. دونوں ممالک طویل عرصے سے خود کو علاقائی نظام کے ستون کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اب یہ علاقائی نظام ڈگمگاتا دکھائی دے رہا ہے اور دونوں ممالک بھی راستہ کھوئے ہوئے نظر آتے ہیں. طاقتور ہمسایوں میں گھرا ہوا اور قدرتی وسائل سے محروم اردن اپنی بقا کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کو بنیادی اہمیت دیتا ہے. اس کے بدلے میں امریکہ نے اردن کو غیر ملکی امداد حاصل کرنے والے اپنے بڑے ترین شراکت داروں میں شامل کر رکھا ہے. مشرقی صحرائی علاقے میں واقع مفق السلطی جیسے فضائی اڈوں پر ہزاروں امریکی فوجی تعینات ہیں. ان اڈوں پر جنگی طیاروں، فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکرز اور دیگر ایسے لڑاکا طیاروں کی بھی موجودگی ہے جو ایران کے خلاف ٹرمپ کی جنگ کے لیے انتہائی اہم ہیں. ان اڈوں کی میزبانی نے اردن کو ایران کا ہدف بنا دیا. جنگ کے صرف پہلے ہی مہینے میں ایران نے اردن پر کم از کم 262 میزائل اور ڈرون داغے. یہ صورتحال ملک میں غیر مقبول بھی ہے. حال ہی میں سینکڑوں سیاستدانوں، ریٹائرڈ فوجی افسران اور دیگر ممتاز اردنی شخصیات نے کھلے خط پر دستخط کیے جس میں امریکی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی انہیں اردن سے نکالا جائے. تاہم شاہ اردن یعنی اردن کے کنگ اس مطالبے کو پورا کرنے کے متحمل نظر نہیں آ رہے، خصوصاً اس لیے کہ ان کا ملک امریکی امداد پر انحصار کرتا ہے. گزشتہ سال اردن کو اس مد میں 1.6 ارب ڈالر سے زیادہ کی امداد ملی ہے، جو اس کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 3% بنتی ہے. رواں مہینے امریکہ نے بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور مختلف دیگر منصوبوں کے لیے مزید $355 ملین اردن کو دینے کا وعدہ کیا ہے. ایران جنگ نے اردن کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اسے اس رقم کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. میزائل حملوں کے باعث پروازیں منسوخ کرنا پڑیں اور سیاحوں نے اردن کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے. غزہ کی جنگ سے پہلے ہی متاثر ہونے والی سیاحت سے حاصل ہونے والی آمدن میں مزید کمی ہوئی ہے اور 2026 کے پہلے 4 مہینے میں یہ آمدن 2025 کے اسی عرصے کے مقابلے میں تقریباً 10% کم ہو چکی ہے. اردن اپنی تقریباً نصف بجلی پیدا کرنے کے لیے اسرائیل سے حاصل ہونے والی قدرتی گیس پر انحصار کرتا ہے. جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل نے اپنے گیس تنصیبات پر ایرانی حملوں کے خدشے کے پیش نظر برآمدات معطل کر دی تھی. اس کے نتیجے میں اردن کی سرکاری بجلی کمپنی کو
ڈیزل، بھاری ایندھن کے تیل اور فوری بنیادوں پر خریدی جانے والی لیکوڈ گیس یعنی LNG کے کارگو استعمال کرنے پڑے، جو سب اسرائیلی گیس کے مقابلے میں زیادہ مہنگے ہیں۔ اگرچہ اپریل میں گیس کی برآمدات دوبارہ شروع ہو گئی، لیکن عالمی مالیاتی فنڈ کا اندازہ ہے کہ 2026 کے اختتام تک اردن کا توانائی کی درآمدات کا بل 2025 کے مقابلے میں 36% زیادہ ہو جائے گا۔ ایران نے حکومت اور عوام کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف پاسدارانہ انقلاب ایران کی افواج اردن پر میزائل اور ڈرون داغ رہی ہے، تو دوسری طرف وہ ایسے پیغامات جاری کرتی ہے جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسے اردنی عوام سے کوئی دشمنی نہیں، اور یہ کہ ایران نہیں بلکہ امریکہ نے آپ کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری طرف مصر کی معیشت نسبتاً بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ رواں سال اس کی معیشت 4.6% کی شرح سے ترقی کرے گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے ابھی 4 سالہ قرض پروگرام کے تحت 1.8 ارب ڈالر کی تازہ قسط بھی مصر کے لیے جاری کی ہے۔ سیاحت، جو ملک میں 13% روزگار کا ذریعہ ہے، بدستور مضبوط ہے۔ رواں سال کے پہلے 6 مہینوں میں 90 لاکھ سے زیادہ افراد نے مصر کا دورہ کیا، جو 2025 کے اسی عرصے کے مقابلے میں 3% زیادہ ہے۔ بظاہر مصر کے زر مبادلہ کے دیگر بڑے ذرائع یعنی سویز کینال سے حاصل ہونے والی آمدنی اور بیرون ملک مقیم مصریوں کی ترسیلات زر بھی مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ سویز کینال کی آمدنی 2026 کی پہلے 6 مہینے میں 30% بڑھ کر 1.8 ارب ڈالر سے 2.4 ارب ڈالر ہو گئی ہے، جبکہ ترسیلات زر نے جون تک کے 1 سال کے دوران ریکارڈ بلند سطح حاصل کی ہے۔ تاہم یہ دونوں اعداد و شمار ممکنہ طور پر موجودہ صورتحال کے بجائے ماضی کے رجحانات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ بحیرہ احمر میں ایران کے حمایت یافتہ بحری جہازوں پر حملے سویز کینال کی آمدنی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ترسیلات زر کا تعلق ہے، ان کا بڑا حصہ خلیجی ممالک میں مقیم مصری شہریوں سے آتا ہے۔ اگر اس خطے میں طویل عرصے تک معاشی مندی جاری رہی تو رقم بھیجنے والے مصری لوگ جو ہیں ان کی تعداد مزید کم ہو سکتی ہے۔ حکومت نے بجلی کے بعض نرخوں میں 12% اضافہ بھی کیا ہے۔ فی الحال مصر کی سب سے بڑی کمزوری اس کی مالی حیثیت نہیں بلکہ ریجنل حیثیت اور اثر و رسوخ ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد صدر السیسی کی اہمیت اچانک بہت بڑھ گئی تھی۔ مصر کے انٹیلیجنس حکام کے غزہ میں کی قیادت کے ساتھ طویل عرصے سے تعلقات ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ دونوں کے درمیان مشترکہ سرحد ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے قتل عام کے بعد 1 سال کے دوران مصر کے 7 دورے کیے، جو اسرائیل کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ تھے۔ جنگ بندی کے لیے آخری مذاکرات اکتوبر 2025 میں مصر کے سیاحتی شہر شرم الشیخ میں ہوئے تھے، لیکن ایران کے ساتھ جنگ میں مصر کی اہمیت بہت کم رہی ہے۔ ثالث کے طور پر پاکستان، ترکیہ اور خلیجی ریاستوں نے مصر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عرب دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی اپنے ہمسایہ ممالک کے دفاع میں کوئی نمایاں کردار ادا نہیں کر رہی۔ حالانکہ 2013 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے صدر السیسی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے خلیجی ممالک مصر کو 10 ارب ڈالر کی امداد دے چکے ہیں۔ قاہرہ کے حکام کا تو یہ موقف ہے کہ خلیجی ریاستوں کو دوسرے اتحادیوں سے مدد مل رہی ہے اور مصر کو اپنی سرحدوں پر دیگر خطرات کا بھی سامنا ہے۔ اس کے باوجود مصر کی بے عملی نے اس کے دوست ممالک کو ناراض کیا ہے۔ مارچ میں متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر انور کرکاش نے اس امر پر شکایت کی کہ ایران کی جانب سے خلیج پر حملوں کے دوران عرب ممالک خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ مشکل وقت میں آج آپ کہاں ہیں؟ مصر نے متحدہ عرب امارات میں رافیل جنگی طیاروں کا ایک اسکواڈرن ضرور تعینات کیا تھا، تاہم اس کا اعلان اس نے مئی میں کیا، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان ابتدائی جنگ بندی نافذ ہونے کے ٹھیک 1 مہینے بعد۔ 7 اگست کو مصر کی نمایاں غیر حاضری اس وقت بھی دیکھنے میں آئی جب سعودی عرب نے پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔
اگرچہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ مصر بعد میں اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے، تاہم جنگ سے الگ رہنے کی پالیسی بھی مصر کے لیے تحفظ کی ضمانت ثابت نہیں ہوئی۔ خلیجی ممالک سے توانائی کی درآمد پر اس کے اخراجات بھی تیزی سے بڑھ گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ مصر کے بحیرہ روم کے ساحل پر واقع دیمات میں ایک ڈرون نے قدرتی گیس کی ایک تنصیب کو نشانہ بنایا۔ یہ سہ افریقی معاہدہ مشرق وسطیٰ کے ممکنہ مستقبل کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ خطے کے ممالک کو یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اب امریکہ پر پہلے کی طرح انحصار نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں اپنے دفاع کی زیادہ ذمہ داری خود اٹھانا ہوگی۔ مصر اور اردن دونوں کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی، اور ان کے ٹوٹے ہوئے وعدوں سے یہی واضح ہوتا ہے۔ مصر اور اردن کی موجودہ پوزیشن ایک بنیادی ریاستی تضاد کو ظاہر کرتی ہے۔ دونوں ممالک ایک ایسے علاقائی ماحول میں اپنی بقا چاہتے ہیں جہاں انہیں بڑی طاقتوں کی اقتصادی، عسکری اور سفارتی حمایت درکار ہے، لیکن وہ کسی ایسی جنگ میں براہ راست ملوث بھی نہیں ہونا چاہتے جو ان کی داخلی سلامتی اور معاشی استحکام کو خطرے میں ڈال دے۔ یوں ان کی پالیسی اٹانومی اور الائنمنٹ کے درمیان توازن کی کوشش بن جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب علاقائی طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہو تو غیر جانبداری بھی ہمیشہ غیر جانبدار نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ بعض اوقات جنگ سے باہر رہنے کا فیصلہ بھی ریاست کو جنگ کے معاشی، سفارتی اور سیکیورٹی اثرات سے محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ لیکن نئے علاقائی اتحادوں کو بھی کسی فوری حل کے طور پر دیکھنا غلط ہوگا۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بڑھتا ہوا دفاعی تعاون اہم ہے، مگر ایک پائیدار سیکیورٹی آرڈر صرف مشترکہ دشمن کے تصور سے تشکیل نہیں پاتا۔ اس کے لیے مشترکہ تھریٹ پرسیپشن، ادارہ جاتی میکانزم، کمانڈ سٹرکچر، معاشی صلاحیت اور بحران کے وقت اجتماعی فیصلے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ حالیہ جو تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں اس پوری جنگ کے حوالے سے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ علاقائی ریاستوں کے مفادات میں موجودہ اختلافات ایسے کسی اتحاد کی تشکیل کو مشکل بناتے ہیں۔ شاید مشرق وسطیٰ کے موجودہ بحران کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ طاقت اور سیکیورٹی ہمیشہ ایک ہی چیز نہیں ہوتی۔ مصر کے پاس عرب دنیا کی بڑی فوج ہے، اردن کے پاس امریکہ کی مضبوط سیکیورٹی شراکت داری ہے، سعودی عرب کے پاس مالی وسائل ہیں، ترکیہ کے پاس بڑھتی ہوئی عسکری صلاحیت ہے، اور پاکستان کے پاس ایک بڑی فوجی طاقت کا تجربہ موجود ہے۔ لیکن انفرادی صلاحیتیں اس وقت تک علاقائی سیکیورٹی آرڈر میں تبدیل نہیں ہوتی جب تک انہیں مشترکہ سیاسی ارادے اور ادارہ جاتی تعاون حاصل نہ ہو۔ اس لیے موجودہ بحران کو ایک جنگ کے اختتام سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے تصور کی از سر نو تشکیل کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اگلا مرحلہ یہ طے کرے گا کہ خطہ امریکی مرکزیت والے نظام کی اصلاح کرتا ہے، اسے متبادل علاقائی اتحادوں سے متوازن کرتا ہے، یا ایک ایسے ملٹی پولر سسٹم کی طرف بڑھتا ہے جہاں کوئی ایک طاقت مکمل سیکیورٹی کی ضامن نہ رہے۔ میں ہمیشہ بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ایران جنگ وہ خطے کی صرف سیکیورٹی صورتحال کو تبدیل نہیں کر رہی، بلکہ امریکہ کی جو بین الاقوامی اور عالمی طاقت ہے اس کو ایسے انداز میں چیلنج کیا ہے کہ خود امریکہ اب راہ فرار تلاش کرنے کی کوشش میں ہے۔ بہت سے مبصرین تو اب مانتے ہیں، بلکہ بہت سے نہیں، چند مبصرین کا بھی خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے، وہ جب چاہے جنگ کا نقشہ تبدیل کر دے۔ لیکن یہ اب صرف خام خیالی ہے، اور یہ خواب ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران نے اپنے 6 مہینے کی ڈیٹرنس پالیسی کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ ایران کو فتح نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔